اور یہ جو ایک فقرہ ہے استمداد کا، توسل کا، جسے نعت علی کہتے ہیں، اسے آپ یہ نہ سمجھیے کہ نعت علی پڑھنا شرک ہے، نعت علی پڑھنا کفر ہے۔ ارے ہم جیسے فقیر کتنے ہیں دنیا میں جو تجربہ رکھتے ہیں، خدا سے جب کچھ طلب کرنا ہوتا ہے تو نعت علی پڑھتے ہیں اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ سے عرض کروں کہ بہت سے یہ مراجع ہمارے علماء بزرگان، ابھی میں ایک جوان سے کہہ رہا تھا، وہ بات تنہائی میں کہہ رہا تھا، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ علماء، بزرگ علماء، مراجع، مجتہدین، فقہا، انہیں جب کوئی ایسی حاجت درپیش ہوتی ہے اور اضطرار اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ آج ہی، کل نہیں، آج ہی یہ حاجت پوری ہو، ہوتا ہے نا ایک یہ کیفیت، ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ بھئی دعا کی اور خدا پہ چھوڑ دیا، اور کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے اضطراب و اضطرار کی کہ نہیں پروردگار ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہمیں تو بس ابھی چاہیے یہ حاجت آج پوری ہو جائے۔ اور یہ ہوتی ہے کیفیت، کب میں مثال دے دوں، میں اب تو کم یہ کیفیتیں ہوتی ہیں لیکن اب بھی ہوتی ہیں، معاشرے کی ضرورتیں۔ میرے خاندان میں بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، یہ کوئی 80-100 برس پہلے کی بات ہے، 80 یا 90 برس پہلے کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ان کا مدرسہ تھا، غربت و افلاس کا دور تھا، مدرسے میں 2 دن ایسے گزر گئے کہ بچوں نے مدرسے کے کھانا نہیں کھایا، مدرسے میں کچھ نہیں تھا، کوئی مومن لا کے نہیں دے گیا۔ اب وہ جو محتمم تھے وہ آئے پرنسپل صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ 2 دن گزر گئے، ہاسٹل کے بچے کھانا نہیں کھایا انہوں نے، اب بچے جو ہیں کل کلاس میں آنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اب صرف دعا کا کام نہیں تھا کہ دعا کر کے مرضی الہی اور مشیت الہی پہ چھوڑ دیں، بلکہ اب اضطرار تھا، اضطراب تھا، اور یہ تھا کہ وہ جو ناز بندگی ہے دکھایا جائے، پروردگار تو صبور ہے مگر ہم تو صبور نہیں ہیں، پروردگار یہ بچے ہیں بھوکے ہیں، انہوں نے کہا آج ہی طلب ہونی چاہیے، ہماری دعا آج ہی پوری ہو، کہیں سے کوئی غیب سے انتظام ہو میں نہیں جانتا، آج ہی ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت اب بھی ہوتی ہے۔ حوزہ علمیہ میں بہت سے مسائل ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، کتنی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگان پر، یعنی میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور اس رتبے کے افراد کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے ایسے مراجع ہیں کہ جب انہیں یہ طے کرنا یہ ہوتی ہے حاجت کہ آج اور ابھی، آج سورج ڈوبنے سے پہلے پروردگار ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو ان کا ذکر یہی ہوتا ہے ناد علی مظہر العجائب۔ توحید کو اتنا محدود نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے خود وسائل بنائے ہیں، اللہ نے علی کو علی بنایا ہے، اللہ نے علی کو وہ علم دیا ہے کہ سلونی کہہ کے علم کی پیاس بجھا سکتے ہیں، اللہ نے علی کو وہ قدرت دی ہے کہ وہ 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ سکتے ہیں، اللہ نے علی کو وہ صبر دیا ہے کہ دنیا کی تمام مصیبتیں بھی پڑیں تو علی صبر کر سکتے ہیں۔ علی کے اوصاف، اللہ نے اوصاف عطا فرمائے۔ بس گفتگو روک رہا ہوں آج اس مرحلے پر، حالانکہ جو اصل موضوع ذہن میں تھا وہ بالکل گزارش نہیں کر سکا، گفتگو دوسری طرف مڑ گئی۔ مگر آج 18 محرم ہے، بعض روایات کی بنیاد پر، بعض کتابوں میں جو روایتیں درج ہیں اس میں آج 18 ہی محرم، حالانکہ مشہور ہے 24 محرم، 25 محرم، لیکن بعض معتبر کتابوں میں
ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 18 محرم بھی ہے. اس لیے بس ایک علی کے فضائل ہو رہے تھے، اب ایک علی کے مصائب سن لیجیے. یقین فرمائیے جس طرح مولا امیر المومنین نے تمام عمر سلونی سلونی کہہ کر علم کے پیاس بجھائی ہے، یہ دربار شام میں سید سجاد کا خطبہ یہ بھی اسی سلونی کی روایت تھی، کیونکہ وہاں جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اور دربار میں جو لوگ تھے وہ ناموس اسلام سے، حقائق اسلام سے، فروع و اصول سے اور خود اس خاندان سے، اس کی حقیقت سے ناواقف تھے. تو بتانا ضروری تھا، یہ ضرورت تھی کہ سید سجاد خطبہ ارشاد فرماتے. یا درمیان راہ، یعنی کیسے عرض کروں، بعض یہ اپنے ذوق، اپنے تصور، اپنے معیار محبت کی بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ بہت سخت مصائب پڑھتے ہیں اور ایسی چیزیں اب پڑھنے لگے ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں ہیں اور جو شایان شان معصومین نہیں ہیں، صرف اس غرض سے کہ معال مجلس حاصل ہو، گریہ ہو جائے. نہیں، میں تو بہت لرز جاتا ہوں صرف اتنا کہتے ہوئے کہ آل رسول اسیر بنا کے لے جائے جا رہے تھے. ایک لفظ اسیر بھی ان کے لیے کیا قیامت ہے. دل و دماغ پہ کیا بجلی گرتی ہے. کون اسیر ہو گیا؟ زینب اسیر ہو گئی. کون اسیر ہو گیا؟ ام کلثوم اسیر ہو گئی. کون اسیر ہو گیا؟ رباب اسیر ہو گئی. ام لیلہ اسیر ہو گئی. سکینہ رقیہ اسیر ہو. کہیں بچے بھی اسیر کیے جاتے ہیں. بچوں کے بازوؤں میں بھی اس طرح سخت رسن باندھی جاتی ہے. اور کون اسیر ہو گیا؟ رسول اللہ کا وہ فرزند، حسین ابن علی کا وہ فرزند جو حجت خدا ہے، جو امام معصوم ہے، جس کا نام علی ابن الحسین ہے، جس کا لقب زین العابدین ہے، وہ اسیر کیا گیا. ابتدائی میں جو اسیری کا پہلا مرحلہ ہے وہ کتنا قیامت خیز تھا. سامنے ایک نشیب میں آقا حسین کا لاشا، پامال لاشا پڑا ہوا ہے. ایک طرف خیموں کی جلے ہوئے خیموں کی راکھ پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر آ کے دشمن بیویوں کو اسیر کر رہے ہیں. اسیر کر کے ناکوں پہ بٹھایا، ایک کتاب میں نے یہ عبارت پڑھی تو عرض کر رہا ہوں، بیویوں کو ناکوں پہ بٹھایا، بے کجاوا ناکوں پر، بے محمل بے کجاوا ناکوں پہ بٹھایا، اور ان ناکوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں. ذرا غور فرمائیے، جیسے لگتا ہے کہ ایک جوان غیرت مند جوان بیٹا اپنی ماں پھوپھیوں کو اسیر لے کر جا رہا. کیا قیامت، کیا قیامت، کیا قیامت. اب ظاہر ایک فطری رد عمل تھا، یہ کوئی اس میں کوئی
مبالغہ نے ایک فطری رد عمل تھا. پھوپھیاں، مائیں، بہنیں اسیر ہیں اور ناقے پر ہیں بے کجاوا بے ردا، اور مہار ناقہ بیٹے کے ہاتھ میں ہے. جوان بیٹا، بیمار بیٹا، ناتواں بیٹا. جب آگے بڑھے اور پھر اس طرف سے لے جایا گیا کہ جہاں سید الشہداء کا پامال لاشا تھا، دیکھتے ہی چہرہ متغیر ہو گئے. بی بی جناب زینب نے ناقے کی بلندی سے دیکھا، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، بیٹا سید سجاد، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے مفارقت کر جائے گی. بیٹا خود کو سنبھالو، تمہاری ذات سے نسل محمد کو باقی رہنا ہے. سید سجاد نے پلٹ کے کہا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے. یہ کیفیتیں ہوتی ہیں. ادھر جناب سید سجاد نے یہ فرمایا، ادھر وہ بی بی جو بیٹے کو دلاسا دے رہی تھی اس کی طبیعت متغیر ہو گئی. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، بی بی نے خود کو پشت ناقہ سے زمین پہ گرا دیا. اب مجھے نہیں معلوم بی بی کس طرح سے لاشے تک پہنچی، اس لیے کہ رسن بستہ تھی. بی بی لاشے تک پہنچی اور بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا جدہ. اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میرے نانا آپ پر سلام ہو. آپ پر تو ملائکہ درود بھیجتے ہیں، آپ پر تو ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. یہ آپ کا بیٹا ہے جو یہاں خاک و خون میں غلطاں تپتی ہوئی ریت پر آفتاب کی روشنی میں پڑا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہماری ملت کو، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دیں. پروردگار ہمارے جوانوں میں دینی شعور اور دینی حمیت و غیرت کو بالیدہ سے بالیدہ تر فرما. پروردگار ہمارے معاشرے میں علماء کی کثرت ہو. پروردگار جہل کو مٹا دے، افلاس کو مٹا دے، غربت کو مٹا دے. ہمیں ہر اعتبار سے اہل دنیا کا محتاج نہ بنا.